ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. معزز سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا رسالت مآب سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ سساں سارے دا جمعۃ المبارک واسطے اس جامع مسجد محمدی اندر حاضر ہونا اللہ قبول فرمائے۔ جو نیک تمناواں اور خواہشاں اور دعاواں واسطے آئے ہو، اللہ پاک وہ ساڑیاں دعاواں نو قبول فرمائے، اور روئے زمین تے جننے بھی لوگ بیمار نے، ہسپتالاں اندر نے، گھراں اندر نے، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جڑے ساڈے پیارے ساڈے عزیز فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ حضرات، دو حق مختصر اختصار دے نال تھوڑے تھوڑے تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ ساڈے معاشرے دے اندر اے عام ساڈیاں زباناں تے اے الفاظ ہوندے نے، بھئی بھلا تیرا اے حق ہے جڑا تو اے منگنا پیا، یا پھر اے کیا جاندا ہے کہ نہیں بھئی اے دا حق ہے اینو ادا کرو۔ اس طرح ہی ہے نا، اللہ پاک دا ساڈے تے حق ہے کہ اسی او دی عبادت کریے۔ اللہ پاک دے کلمہ، اللہ پاک دے ایمان لے آن دے بعد بحثیت مسلمان ساڈے تے اے فرض عائد ہوندا ہے کہ اسی اپنے اللہ دا حیا کریے، اپنے اللہ دی نافرمانی کولوں ڈریے، ہر معاملے دے اندر اسی اپنے اللہ دی مدد حاصل کریے۔ اے اللہ دا ایسا حق ہے جو میں اے قرآن مجید اندر پڑھا ہے کہ اے قطعی طور تے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ دے سوا کسی اور دی عبادت جائز ہی نہیں۔ دنیا دے اندر اللہ تو بعد حقوق العباد نے، صلہ رحمی، او حقوق العباد دے اندر تے پھر لین لگی ہے نا، کرے ہمسایاں دے حق نے، کرے مسافراں دے حق نے، کرے مسافراں دے حق نے، کرے بیوی دے حق نے، کرے خامد دے حق نے، کرے ماں باپ دے حقوق نے۔
معاشرے دے اندر سب تو زیادہ صلہ رحمی دے واسطے اور جڑا سب تو بڑے حق نے وہ نے ماں باپ، کہ ماں باپ دے نال حسن سلوک کیتا جائے۔ اللہ دا حق جڑا ہے وہ دا بھی اسی خیال نہیں کر رہے، اپنی مرضیاں کر رہے، وہ حق جڑا ہے اس کو پامال کیتا جا رہا ہے، وہ حق جڑا اللہ دا سی وہ کسی اور کو دیتا جا رہا ہے۔ تے اسی طرح ماں باپ دے جڑے حق نے، ماں باپ بھی بڑے پریشان ہیں۔ ماں اور باپ کئی بیچارے خود کشیاں کر رہے، کئی بچے اپنے ماں باپ نو قتل کر رہے، اور کئی ایسے نمازی اور بڑے مواہب اور بڑے دیندار رج کے ماں باپ دے نافرمان، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ماں باپ نے سارے نال حسن سلوک نہیں کیتا، ساڈا حق نہیں دیتا، باپ دے خلاف ہو گئے، ماں دے خلاف ہو گئے۔ اور یہ اللہ دا حق مارن والا بھی جنت وچ نہیں جائے گا تے ماں باپ دا حق غصب کرنے والا بھی جنت وچ نہیں جائے گا۔ یہ دونوں چیزاں لازم ملزوم نے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ تے ہر ایک مسلمان تے واجب ہے قرآن پاک کو سمجھنا، بچے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، میری اور روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، جتھے دنیا دا علم حاصل کر دے ہو قرآن پاک دا بھی ضرور علم حاصل کرو گے نا جی انشاءاللہ۔ قرآن پاک نو پڑھو، قرآن پاک نو بعض حضرات آندے نے صرف تسی پڑھ دے رہا کرو، جڑا اینو سمجھنا نا، جڑا دا ترجمہ مفہوم تفسیر ہے نا، یہ علماء دا کام ہے، تسی نہ پڑھیا جے فتنے چ پہ جاؤ۔ لیکن تو انو جامعہ مسجد محمدی وچوں اللہ دے فضل و کرم دے نال سچیاں تے کھریاں باتاں ملن گیاں۔ نہیں ہر آدمی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور تفسیر نو سمجھے ہر ایک انسان تے واجب۔ صرف مولانا حضرات نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سانو ہی پتا ہوئے، انہاں نو پتہ نہ لگے ساڑھے داواں دا، اسی انہاں نو جو آکھیے وہ من دے جا۔ اور میں سن کے بڑا حیران ہویا، کہنے لگے کہ تسی اپنے اکابر مشائخ جڑے نے نا انہوں نہ بلایا جو انہوں دی گل منیا جے، پاوے تانوں سمجھ آئے پاوے نہ آئے، قرآن جو آندا ہے کوئی گل نہیں، نبی سلطان کائنات دے تاجدار جو آندے نے خیر صلی اللہ ہے، تواڈے جڑے مشائخ تے تواڈے اکابر نے نا انہاں دا دامن نہ چھڈیا جے۔ لیکن الحمدللہ ساڈے والوں تانوں یہ دعوت ہے، کسی اکابر تے مشائخ دی دعوت نہیں، تانوں یہ نہیں آدے تسی فلانے وال جاؤ تے فلانے وال جاؤ تے فلانے شہر وال جاؤ، تانوں دعوت ہے وے رب دے قرآن وال آؤ تے مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان وال آؤ۔ کیوں جی؟ کدی کھری تے صاف تے سیدھی دعوت۔ لو اے سننا دونوں حق۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ یعنی ایک قطعی اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے، یہ اندر کوئی کمی بیشی نہیں، قطعی طور پہ اللہ پاک نے فیصلہ کیتا ہے، فرمایا تیرے رب نے، کیونکہ قرآن سارے پیارے نبی تے نازل ہوا ہے نا، جبریل لے کے آئے، فرمایا تیرے رب نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گوڑے چھڑ کے ذرا حضور تے محبت نہ درود پاک پڑھنا ہے، بڑے پیار دے نال ہیں، اور تیرے رب نے یہ وچ بھی ایک پیار سی نا، کہ فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے
اللہ تعبدوا الا ایاہ، تساں عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی۔ اسی ہندوؤں تے سکھاں تے بدھ مت تے مجوسی انہاں لوگاں نوں آنے ہیں تسی اگ دی پوجا کردے ہو، کوئی سورج نو پوجدے ہو، کوئی ستارے نو پوجدے ہو، کوئی تسی اگ دی پوجا کردے ہو، قبراں دی پوجا کردے ہو، حجراں شجراں دی پوجا کردے ہو۔ تانوں سونے مصطفیٰ دی سیرت پڑھنی چاہیے۔ کملی والے کائنات دے تاجدار نے دنیا تے آن کے لوکاں نوں کہا ہے کسے دی عبادت نہیں، صرف اللہ دی عبادت، صرف اللہ دی عبادت۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، ایاہ اللہ اختصار تے ایاہ ضمیر خاص ہے، فرمایا صرف اللہ دی عبادت۔ او ذکر ہوئے، او سجدہ ہوئے، او رکوع ہوئے، او قیام ہوئے، او کوئی چیز دینی ہوئے تے کدے نام دی؟ اللہ اکبر۔ توحید توحید یہ فرمایا اللہ دے نام دی، کیونکہ اللہ فرما دے نے اے انسان اصل وچ میں تینوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ یہ کتنے لکھے ہے؟ سورہ زاریات آخری رکوع 27واں پارہ۔ تسی اپنے مولانا صاحب کو جتھے نمازاں پڑھ دے ہو یا ترجمے والا قرآن لے کے پڑھیا جائے کہ سانو سودا صحیح ملے ہے کہ ملاوٹ والا ملے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ ساڑھے سینے قرآن اور منور فرما وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے میرے محبوب اساں جن انسان انہاں سارے انو پیدا کیتا، اتھے کیا سی نا اللہ تعبدو الا ایاہ، یہ دے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے انسانو جنو میں تو انو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ باقی ساریاں چیزاں فرمایا یہ جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، یہ چاند اور سورج ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہان تیرے لیے اور تو ہے فقط خدا کے واسطے۔ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، نا کہ سارا پیر کامل، کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامل پیر چنے ہوئے مصطفیٰ مجتبہ افضل تے آلہ، فرمایا میں ہر چیز تواڈے واسطے، تانوں میں اپنے واسطے، ایتھوں تک فرمایا جانور نوں دیکھ دیو جدوں پٹھے کھاندا ہے چارہ کھاندا ہے تے اپنے سر نوں تھلے جھکا کے کھاندا ہے، تے انسان نوں اللہ پاک نے اتنا حیا والا اتنا عظیم بنایا، فرمایا سامنے کھانا آیا ہن سر نہیں جھکانا بلکہ اللہ پاک نے ہاتھ دی نعمت نال مالا مال فرمایا اے لقمہ روٹی دا یا تیرا کھانا ہے اپنے ہاتھ نال اٹھا تے اپنے منہ وچ پا تے میرے اگے سر جھکا، روٹی اگے نہ سر جھکا۔ کیوں جی اس میں کر دیو کہ نہیں؟ چک کے اپنے منہ وچ لیا
فرمایا میں تانوں اپنی عبادت واسطے اور یہ فیصلہ میں کر دیتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اس واسطے کہ تو اپنے جسم تے اپنے غور کر، تینوں میں کلے نے بنایا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کلے نے بنایا۔ سننا، فرمایا هو الذی، سورہ آل عمران پہلا رکوع تیسرا پارہ، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ، او اللہ یصورکم، جن نے تواڈی تصویر بنائی تواڈے ماواں دے پیٹاں دے اندر۔ سمجھ آ رہی جی؟ اس ماں دے پیٹ جتھے اندھیرا، جتھے ماں نوں بھی نہیں پتا اندر ہو کی رہا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کی بن رہا ہے؟ 360 جوڑ ماں دے پیٹ وچ اللہ نے جوڑے نے، آواز نہیں آن دی۔ تسی ہارٹ دے آپریشن یا جتھے لتاں باواں جوڑ دے توڑ دے نے کنج کھڑاک تے آواز آندا ہے۔ فرمایا اللہ ایسا کاریگر کیوں نہ ہو کہے کہ صرف میری عبادت کرو، میرے جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں، اللہ جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ماں دے پیٹ میں 360 جوڑ میں جوڑے تے میں پتہ نہیں لگن دیتا، تے پھر انہاں ہڈیاں دی اتے گوشت چڑھایا۔ یہ بھی سننا اللہ دا قرآن، یہ آ گیا 18واں پارہ، سورت کا نام سورہ مومنون، پہلے ہی رکھو۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ نے فرمایا سی بجنے والی مٹی تو ایدری مٹی ہے، فرمایا اے دے تو اساں تانوں بنایا، تے پھر اس تو بعد ایک نطفے دی شکل دے اندر فرمایا 40 دنوں بعد اے دے اندر تبدیلیاں اسی کر دے گئے۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، جتھے اساں ٹھہرانا سی اسی اونوں تے ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اساں اے نطفے نوں ایک جمع خون دی شکل بنایا، پھر اساں خون دے وچوں ہڈیاں بھی بنایا، اساں خون دے وچوں گوشت بھی بنایا، اساں خون دے وچوں تیریاں اکھاں بنایا، تیرے کن بنائے، تیرا نک بنایا، تیرے ہونٹ بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پیر بنائے، تیرا چہرہ بنایا، تیرا دل بنایا، تیرا دماغ بنایا، تیرا چمڑا بنایا، تیریاں ہاتھوں تے پیراں دیا میرا تے پیارا تینوں بنا کے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ماں دے پیٹ کو خوبصورت بنا کے جدو اسا چاہیا ہاں تینوں پھر دنیا تے لے آؤں۔ پھر ایک اور جگہ تے بھی سنیا جی سورہ عبس و تولی 30واں پارہ، فرمایا جدو تو بن گیا تے آن دیاں تیاریاں ہو رہیاں۔ ثم السبیل یسرا،
ثم السبیل یسرا، بیٹیاں پہنا روحانی ماواں غور کریا جے، ماں جدو بیٹا بچہ جاندی ہے قبر دے کے آندی، میرا رب چاہتا ہے ہر ایک اس ویلے دعاواں مانگدا ہے، دعا کرو جی اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ کفن سرانے رکھیا ہوا ہے۔ فرمایا اس حال میں اگر وہ عورت فوت ہو جائے شہادت بھی موت ہے، وہ تیری ماں نے کنیاں تکلیفاں ساڈیاں ماواں نے لے کے تے سانو جڑیاں، جنہاں نو اسی اج ٹھڈے مارنے منگدیاں پھردیاں نے، منگدیاں تے باریاں بنتے ہیں لوگ بچے، 2 دن تو رکھا میں ان 3 دن رکھے، 2 دن انہاں کا رہا، 3 دن انہاں لے رہا، 4 دن انہاں لے رہا۔ اللہ او ماں جیڑی ایک پل تانوں اپنے کولوں جدا نہیں سی کردی، اج اودیاں واریاں بند کری، انہیں بھی آکھیا سی کہ پرا ہو میں اج تینوں نہیں اٹھانا، اج میں تینوں دودھ نہیں پلانا۔ اج اس بڈھے باپ نو تکے دے کے جگہ جگہ تے ذلیل کرتے ہو، کدی اس باپ نے تانوں نہ کیتی ہی جدوں تسی کوئی شے منگی سی؟ اللہ ماں دے پیٹ وچ سارا نقشہ میرے اللہ کلے نے بنایا، کلے نے بنایا، صرف اللہ یعنی اللہ نے نہیں، کلے اللہ نے، اللہ کلے نے بنایا۔ مولانا صاحب آندے ہوندے سن، بزرگ حاجی اصغر صاحب بھی سناندے ہوندے ہیں رحمت اللہ علیہ، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، بنا ہاتھ لایا بنا آزارا کامل کر دکھلائے، تے کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرتوں باہر لے آئے، تے دن وچ راتا رات دنا وچ ہرگز فرق نہ پائے۔ یعنی اسی اوتھے پیسے تارے نے کہ منڈا چٹے رنگ دا ہوئے تے کالے رنگ دا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دی عطا ویکھو، جے کر عملہ ذاتاں باجو ود کٹ رزق پچاندا، رب العالمین کیویں دسیندا رازق کیا نہ جاندا۔ میرا اللہ فرمایا واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین عطا کرنے والا رزق دینے والا۔ یعنی میں اللہ فرما رہے ہیں میں ماں دے پیٹ وچ تواڈیاں تصویراں میں کلے نے بنائیاں نے، اس واسطے عبادت بھی تساں میرے کلے دی کرنی۔ جدوں میں بنان وچ کہے دی صلاح نہیں لئی، کہے دا حصہ نہیں، تے پھر میری عبادت میں کہے دا حصہ ہے؟ یارو کڈے احمق بندے نے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ پیدا کرے اللہ کلا، تے عبادت وچ پھر اللہ دے نال کسے اور نوں بھی ٹھہرایا جائے، اے جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ نے سانو ساری اوقات بھی یاد کروائی ایک جگہ، یعنی ایک تو یہ دسیا نا جدو تیری ساری شکل تیرا ڈھانچہ بن جائے، جی میں نہ چاہواں تے تو آ ہی نہیں سکتا دنیا۔ تکلیفاں اینیاں نے، سنے بچہ ماں دے پیٹ چی فوت ہو گیا، فرمایا اسی چاہیے تین دنیا تے کو لیا نہیں سکتا، جدو میں چاہواں ثم السبیل یسرا، میری رحمت تو اپنی اس بندی تے ہوئی تے میں رستے آسان کر دیتے، تو دنیا تے آ گیا۔ یہ دنیا میں سانو بھیجن والا کون ہے پھر؟ صرف اللہ۔ فرمایا میں اللہ تانوں کلے نے پیدا کیتا ہے، عبادت بھی میری کلے تے نال دسیا تو ایڈا ایویں نہ بڑیا کر کہ میں آنا والا غیریہ، میں بڑا میں بڑا سنو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ
على رجعه لقادر۔ اللہ فرمانے سورہ طارق دے اندر ایک پانی دے قطرے تو اے تیری اوقات ساڈی اوقات اے دے جو میں سارا نظام بنایا نہیں سمجھدا تے اپنی خوراک ویکھ لے، فرمایا اے انسان دیکھ اپنے کھانے وال، انا سببنا الماء صبا، آسمان تو پانی ایسا بھیجا ہے وہ زمین میں آیا، ثم شققنا الارض شقا، زمین میں جب حل ہوا نا تے پھر زمین میں انگوریاں نکلیاں، اناج نکلیا، کرے پھل، کرے سبزیاں، کرے سیب، کرے انار، انا سببنا الماء ثم شققنا الارض شقا، پھٹیا دانا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا۔ اللہ ترتیبہ نام لے رہے، فانبتنا به فانبتنا به، میں اللہ پاک نے ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہ حبا عنبا، انگور، وقضبا وزیتونا ونخلا، کرے کھجورا، کرے آمب، کرے جناب انار، وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، کئی قسموں دے پھل، کئی قسموں دے پھل، متاع لکم ولانعامکم، فاذا اساں تیری بھی خوراک تے تیرے جانوراں دی بھی خوراک وہ اساں ساری کلے نے اساں مہیا کیتی۔ فرمایا ویکھ پھر جدوں میں کلے نے تینوں پیدا کیتا ہے، تیرے جانور ہر طرح دیا چیزاں، تے پھر عبادت بھی میرے کلے دی کریا کر۔ کیوں جی سمجھ آئی گل دی؟ اللہ کرے سمجھ آ، تھوڑی اگے ہو جو حضرت تاکہ پیچھے آن والے بندے نوں رستہ ملے، جگہ ملے۔ اللہ اکبر۔ ہوں عبادت اللہ نے کہا جی کلے اللہ دی عبادت کرنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، تہاڈی زبان وچوں جدوں زندگی چ مشکل آئے تے ذہن وچ یہ رکھنا ہے کہ مشکل کشا کون ہے، یعنی مشکل حل کرنے والا اللہ ہے، اسی وہ کو اپنی مشکل حل کرانی۔ بیمار ہو گئے ہیں، ہن ذہن وچ آیا ڈاکٹر کو دوائی تے لینی ہے پر شفا ڈاکٹر کو دم تے کروانا ہے پر شفا دم دے وچ، تے پھر انہیں ذہن کی رکھنا ہے شفا کون دیندا ہے۔ او دنیا تے دوا خانے تے تانوں بڑے نظر ہون گے، شفا خانہ تے کوئی ہے اللہ، یعنی اللہ جدوں تانوں بیماری آئے تے ذہن چ رکھنا ہے شفا کون دے گا، اللہ۔ مشکل آ گئی ہے، ہن مشکل حل کدے کولوں کرانی، اللہ۔ فاقے آ گئے نے، تنگیاں آ گئیاں نے، رزق کوئی نہیں، پریشانیاں نے، ان روزی رساں کون ہے، اللہ۔ روزی اللہ کولوں لبنی ہے، کسے دربار کسے آستانے کولوں نہیں، کسے قبر دے چکر لایا نہیں، کسے بابے دے ہاتھ میں کوئی شے نہیں۔ تسی سنیا جے قرآن تانوں تواڈے رب دا واسطہ ہے، تسی جا کے 21 پارہ سورہ روم تے اس میں آدم دے نال ایت شروع ہو رہی ہے کہ ساری چیزاں کون کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب گن لو، اللہ الذی خلقکم
اللہ او ہے جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے. جی میں پہلے گل سمجھا رہا سا. اللہ الذی خلقکم پیدا کرنے والا اللہ، ثم رزقکم پھر پیدا کر کے سانو روزی دین والا بھی اللہ. ثم رزقکم تے جدو اسی اللہ دا دتا ہویا کھا کے پورا ہو جائے، ثم یمیتکم پھر موت بھی کنے دینی ہے. کہ ہاتھ میں موت بھی نہیں، فلانا میں تینوں مار دیا گا، یہ کر دیا گا. جب تک رب زندہ رکھے کوئی مار سکتا ہے؟ ثم یمیتکم پھر جدو قبراں وچوں رب نے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کنے کرنا ہے. یہ کنے کام ہو گئے؟ پیدا، رزق، زندگی تے موت. تے ساریاں اہم چیزاں ہے ہی نہیں ہے. زندگی جدو انہیں دیتی ہے، پیدا جدو انہیں کیتا ہے، رزق بھی انہیں دینا ہے، موت بھی انہیں دینی ہے. پھر اللہ پاک نے ساتھ میں چیلنج کیتا ہے، فرمایا حل من شرکاء من یفعل من ذلکم من شیء. او کیا جنہ بتانو تسی میرے نال بنا دے ہو، جنہاں نو آندے ہو گنج بخش غوث پاک تے کرنی والا کرما وا، اے جنہاں نو میرے نال لا رہے ہو دسو اے کام وہ کر سکدے نے؟ تیرا جواب کی ہے؟ پھر قرآن ہے، تسی جا کے ترجمے والا قرآن لگے پڑھنا کہ جامع مسجد مفتی وچوں سن کے آیا سبحانہ. یعنی یہ ساریاں گلاں کر کے نا میرے اللہ نے پھر اپنا تعارف کروا. سبحانہ پاک ہے وہ اللہ جڑا قرآن بدلے گا، اللہ دی شکل بدل دے، ذلیل ہو جائے گا دنیا اپنے چند پیسے واسطے، اپنی انا دے واسطے. جڑا قرآن پاک دے ترجمے نو بدلے گا اپنی انا واسطے، ذلیل و رسوا ہو جائے گا. سبحانہ مدرسے چ پڑھو، مسجد چ پڑھو، گلی چ پڑھو، بازار چ پڑھو، گھر چ پڑھو، ملک اس چ پڑھو، کہے جا کے پڑھو. سبحانہ دا کی معنی ہے؟ پاک. تے کون پاک؟ یہ دے وچ کوئی شک ہے؟ کتنی سیدھی جی گل ہے. فرمایا سارے کام اے نہیں کر سکتے. سبحانہ سبحانہ وتعالی ما یشرکون. سارے شریکوں کو بلند ہے، پاک ہے. تو وہ بھی تمہیں سنا دی. ٹائم نہیں نا اینا ہوتا سپیکر تے اینا مزہ دے رہے. اللہ پاک ہمارا سپیکر صحیح رکھے. تے جمعے تو پھر ٹائم نہ لایا کرو نا جی. اے بزرگ پڑھتے ہوتے ہیں، رانا صاحب بھی ہے، سبحان تو بیان تو، سبحان تو دیان تو، سبحان تو منان تو، سبحان تو حنان تو، سبحان سبحان. پاک ہے اللہ تو. اللہ اسی تینوں پاک آنے ہیں، سانو بھی پاک آنے. اسی بڑے لتھڑے ہوئے گناہاں دے اندر تے بہت ساریاں ساڈے کول بدعمالیاں نے. اللہ معاف فرما. اللہ سارے حالات بہتر کر دے. اللہ غزہ تے فلسطین دے او معصوم پھل جڑے مسئلے جا رہے نے، اللہ انہاں دی مدد فرما. اللہ 50 مسلم ممالک ٹھوس ہو رہے نے، اللہ غیب جو مدد فرما. وہ بھی تے ویلا سی جدو سارے بیت اللہ نو چھڈ کے تے ٹر گئے سن. میرے اللہ تو ابا بینا کرو کم لیا، ایتھے بھی وہ نظارہ وہا دے میرے مولا. مسجد اقصی اور فلسطین دی اللہ مدد فرما. سبحانہ سبحانہ. غور کرنا، سبحان شانہ تیریاں جنہیں سانو پیدا کیتا ہے. سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے شوندے بیریاں، کرے خربوزیاں دیاں تیریاں، کرے گنے نال گنڈیریاں، کدرے دعانے لال سور. سبحانہ رانا صاحب سبحانہ
سبحانہ تے اندرے کرے کنک چھولے کھاننو کرے امب نالے جامنو کتے ریشم کباہ انداننو کس کس تی ہوئے سبحانہ سبحانہ آدھے کتے اگ دے کوئلے چمک دے انج بجلی وانگو دمک دے انج چن وانگو چمک دے کارا گریدہ مد تو سبحانہ سبحانہ اللہ اکبر یہ مجھا گاواں کر دیا دودھاں دے پانڈے پر دیا کئی جم دیا کئی مر دیا اور ہزارہ ڈنگر سبحانہ سبحانہ تے فرمایا کہ باہر ٹھاٹھا مار دے کندے نہیں دس دے پار دے دریا سمندر کہ باہر ٹھاٹھا مار دے کندے نہیں دس دے پار دے کسے ڈوب دے کسے تار دے وچ مچ کچ چھالا مار دے کہ ہوندا عالم سبحانہ سبحانہ اور غور کرنا پر سب تھی بہتر آدمی بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی قبر اللہ منور فرمائے حاجی محمد اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھ دے آندھنے پر سب تھی بہتر آدمی تسی جنہیں ہو سارے پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے چولوے کسے جولوے کسے کو لوے کسے جو لوے کیوں جی کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں کو کھو کے چو لوے تیرے اگے شکد کون سبحانہ اس طرح نہیں ہوتا جنہوں مرضی چھری پھیر لو جنہوں مرضی گرد کے جو لو حالات جو لو تے جنہوں مرضی پھڑ کے چو لو جڑا اودا ہے انہوں پیہاں بند دیتا ہے کٹا ہے نا بچہ ہے تے انہوں اوپر سدے آگے جو دودھ آ جائے جو دودھ آ گیا تو انہوں پرا بند دیتا اور مان ویندا ماں او دے ویندی ہے اور نظر مار دی تھلے کیڑا آ گیا انہیں آگیا نانگو نہ ساکو نہ ماسیو نہ پھوپھیو تھلے کیڑا آ بڑیا اور میرے نو پیچھے کر دیتا تے آپ اگے آ بیٹھے تے مانو حکم ہوندا ہے تمہیں تے تیرا بچہ بھی دونوں دے واسطے اللہ اکبر اللہ فرما دے نے اس مجھ دے تھنا دے وچوں دودھ بھی میں کلے نہیں کاراگری دے نال بنایا اللہ دا قرآن سورہ نحل 14واں پارہ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ اللہ فرما دے نے جانوراں وچ بھی عبرت دیکھو سبز رنگ دا چارہ کھان والی بھینس گائے سفید سکن کلر دا چارہ کھان والی گائے بھینس بکریاں نے انہاں دے پیٹاں وچ خون بھی چلدا پیا گوبر بھی ہے اساں اللہ میں اللہ کلے نے او دے درمیان دے وچوں لبنن خالصن لبنن خالصن اللہ بھی بڑا رحیم تے کریم حکیم ہے انہوں پتا سی بھی خالص انہوں دساں گے تے ملاوٹ دا پتہ لگنا ہے لیکن ہونا انہیں آخیا بھی کٹا ہی دودھ پی سکتا خالص باقی کوئی نہیں شاید اللہ ماشاءاللہ اللہ فرما رہے ہیں اسی لبنن خالصن خالص دودھ میں کلے نے تواڈے واسطے انتظام کیتا ہے تے عبادت بھی میرے کلے دی کرنی کسے مشکل وچ آ جائے اے نہیں آکھنا یا فلاں میری کشتی نو آن کے تکالا یا فلاں میری بیڑی پار کر دے کئی تسی دے بڑے مواہب اللہ والے بندے ہو اللہ والے ہو بڑا ستم دی بات ہے کہ اللہ جیوندا جاگدا تے پوری کائنات دا وات فرما روا دے موجودگی دے اندر
اللہ نو نہیں پکاریا جاندہ، بابے بوٹے نو آواز ماری جاندی بابا ویلا ساڈا دھیان کری۔ تسی آ کلپ ویکھے ہون گے، ایک پاسے مواحد سن، انہاں کیا ٹالی پٹن نہیں دینی، ایک پاسے مشرک سن، مشرک قبر دے اگے ڈگ پے، بابا ہن ویکھ لئی، بابا ہن ویکھ لئی، بابا ویکھ لئی سانگلے دے اندر، بابا ہن ویکھ لئی سارا دھیان رکھی۔ ایک پاسے مواحد کھڑے ہو گئے، یا اللہ ویکھ لا اساں تیری وجہ تو ٹکر لائی انہاں دے نال، پیسے بھی رکھے نے، انہاں دے نال پوری گل بات کیتی ہے، یا اللہ تو مدد کر، او آخر بابا تو کر۔ اے اسی یہ مطلب یہ نہیں بابیاں نو مانتے نہیں، اسی بابا بزرگاں نو کون نہیں ماندا، اسی بزرگاں نو رب نہیں مانتے۔ اے جڑی گل ہے رب دا ساتھی او بابا اگلے بابا کر ہن ساری مدد کری۔ موحدہ نے آکھیا اللہ ساری مدد کر، پھر جتے کون اوتھے؟ اوے کل دی گل ہے، کون جتے؟ اللہ والے، اللہ والے۔ او پریشان ہویا کرو، کون جتے؟ اللہ والے، اللہ والے جتے، اللہ نو منن والے جتے۔ بزرگاں دا احترام بجائے پر عبادت صرف رب ذوالجلال، اللہ اللہ پاک میں منن والے۔ فرمایا اے اللہ تو ساڈی ادو بھی اس طرح کر دے، کچھ نہ دے بابا جی لات منات موزہ تے ہبل نو آوازاں مار دے۔ اس پاسے ہو میرے محبوب پیغمبر مسجد نبی شریف دے اندر بیٹھ کے فرماتے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ سونا مصطفیٰ کملی والا مصطفیٰ کلے اللہ نو پکار رہے ہیں، وہ کئیاں نو پکار رہے ہیں، تے میرا محبوب کلے اللہ نو آوازاں مار رہے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے بزرگاں دا احترام، اولیاء دا احترام، جننے بھی لوگ نے انہاں دی کرامت ٹھیک ہے، لیکن عبادت تے آواز مارنی اوکھے ویلے کنوں؟ اللہ نو، اللہ نو آواز مارنی۔ بھائیو اے وے اللہ دا حق، اور تھوڑا جہا حق ماں باپ دا ہی ہو جائے۔ یہ بارے جڑی حدیثاں دو میں پڑھیاں نے وہ مختصر جہا حضرت عبداللہ ابن مسعود آکھو رضی اللہ تعالی کچھ لے کے جاؤ ذرا اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے جاؤ۔ فرماتے رہے میں نہیں ہاں تے ایک آدمی آ گیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان تے آن کے کہنے لگا سونےو اے دسو اللہ دیاں سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ ایو ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سب تو بڑا گناہ ہے کہ تسی اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراؤ۔ اے بخاری اور مسلم دی صحیح سند دے نال روایت، دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دین والی چیزوں کو بچ جاؤ جڑیاں بندے نو برباد کر دیندیاں نے۔ صحابہ پوچھتے نے قالوا یا رسول اللہ وما ہن، سونے وہ کیڑیاں چیزاں نے 7؟ سب کو پہلے آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ نال شرک کرنا ہے سب تو بڑا گناہ۔ لو جی اے ہو گیا تھوڑا جہا حق میں اللہ دا۔ ہن ماں باپ دا حق ویکھ لو جدے بارے میں دس رہا سا کہ ماں باپ گلیاں دے ککھ بن گئے نے، جوان جوانی کی چڑے نے، انہیں ماں باپ دا جینا حرام کر چھڈیا ہے۔ پچھلے جمعے میں چلو پچھلے جمعے بھی دوست کہہ رہے سن، میں کہ اچھا انشاءاللہ میں عرض کراں گا۔ اور دیکھ لو بیٹا پاویں ولی بن جائے پاویں نبی بن جائے جتنا مرضی بلندیاں تے چلا جائے، یہ دا شان ماں باپ جڑا نا ماں باپ دیاں دعاواں نال۔ جیڑے بندے نے ماں باپ نو ستایا ہے اہاں نہیں اج تک ویکھیا وہ بڑے سکون وچ ہوئے، وہاں ویکھیا کوئی؟ وہ ظاہری طور تے جو نے بڑا ہرا بنگلہ بنایا یا کوٹھی ہے گڈی ہے اور وہ دل نو پوچھ کے دیکھو ایویں چلا جہا ہویا ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے، کیونکہ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے۔ اسی غلط ہو سکنے ہیں، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، مدینے دے سلطان دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ماں باپ دی محبت اللہ دی محبت، ماں باپ دی رضا اللہ دی رضا، اللہ دی رضا ماں باپ دی رضا ہے۔ ماں باپ نو پریشان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اللہ نے اپنا حق بیان کرن تو بعد یعنی میری عبادت کے نال ہی فرمایا تساں کی کرنا ہے؟ ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ دنیا کائنات دے اندر جننے بھی حق نے، جنی بھی صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو، سب تو زیادہ صلہ رحمی دے لائق تہاڈی امی نے، تہاڈے ابو جی نے۔ تے امی ابو دے ہوندیاں تہانوں کسے کولوں دعا کران دی بھی لوڑ کوئی نہیں، جے کسے نوں اعتماد تے یقین ہوے۔ ماں باپ دے ہوندیاں پریشان نہ ہو، ماں باپ دے کولوں دعاواں کرواؤ، اللہ تہاڈیاں مشکلاں حل کر دے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت۔ میرے محبوب پیغمبر نے مسند احمد دے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو آپ نے فرمایا، حضرت انس راوی نے دے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ، مینوں دسو سوالیہ انداز ہے، تواڈے جو چاہندے ہو کہ تواڈا رزق ود جائے، عمر ود جائے، سارے چاہندے ہو کہ نہیں؟ تواڈے جو کوئی بھی یا میں اسی مرنا نہیں چاہتے، سارے ہی بندے وچوں ڈردے نے۔ عمر زیادہ، رزق زیادہ، سارے آدھے رزق میرا زیادہ ہو، اللہ کرے زیادہ ہی ہوئے، غریب بندے نہ تے کوئی سلام نہیں لیندا۔ اللہ سونے اپنے گھر دے جنہ دے کول اپنے گھر نہیں تے با عزت رزق عطا فرما، غافر عطا فرما، ایمان وچ بھی اضافہ فرما، اور سارے رزق دے مگر صبح تو لے کے شام تک ساری زندگی خوشحال ہو جائے۔ لیکن نسخہ نوٹ کر لے، یہ نسخہ کسی حکیم طبیب دا نہیں، یہ نسخہ کائنات دے امام دا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نسخہ دسیا ہے، فرمایا چاہتے ہو رزق ود جائے، عمر ود جائے؟ انہیں ہاں جی چاہنے ہیں۔ فرمایا پھر ماں باپ نال احسان کرو، اللہ تہاڈا رزق بھی ودا دے گا، عمر بھی ودا دے گا۔ اچھا بخاری شریف دی روایت من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، آپ نے فرمایا جے چاہتے ہو رزق ودانا، جے چاہتے ہو عمر ودانا تے تسی اپنے ماں باپ دے صلہ رحمی کرو، اللہ تواڈے رزق نو بھی ودا دے گا، تواڈی عمر نو بھی ودا دے گا۔ اللہ اکبر، کیسا ہے اللہ پاک نے ماں باپ دی نعمت رکھی ہے ساڈے واسطے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے جن انداز نہ سمجھایا سننا، فرمایا او لوگوں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ نے اپنا حق بیان کرن تو بعد فرمایا او لوگوں سن لو، تہاڈی امی تہاڈے ابو جی دوویں یا دوواں چوں ایک جدوں بڑھاپے نوں پہنچ جان، ضعیف ہو جان، بڈھے ہو جان، جوانی وچ ہون یا بڈھے ہو جان، تساں کی کرنا ہے؟ فلا تقل لہما، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پڑھی ہو، جنیاں مرضی نمازاں حج عمرے جو مرضی کری ہو، جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے جنت وچ نہیں جے جانا۔ یا اللہ کنی کو گل نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا ماپیاں نے، یہ تے خیر مار دینے پے، گالیاں دیندے نے پے، باپ نو بچہ گالی دے رہے ہے، فائر مار کے 7 گولیاں میگزین ویسن ساریاں مار دیتیاں نارنگ دے اندر، تے باپ پھر بھی انہوں او پترا، اچھا وہ ماردہ پہ او پترا آئے میرے بیٹے، او بندے دس دے نے یہ نال پرا ڈیرا نارنگ کو وہ خیر ماردہ پہ آدھا او میرے پترا نام، او میرے بیٹے، یعنی یہ دے اندر محبت کنی ہے۔ یہ قرآن پاک نو نہ سمجھن دیا یہ گلاں نے، دین دا دنیا دا علم تے پڑھا لیا، دین نہیں سمجھیا، بیٹا باپ نو قتل کر رہے ہیں، لیکن قرآن آدھا ہے اف بھی نہیں کہنا۔ ایک سکالر نے اتھے انہوں نے کہا جی تسی آپ اف کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بھی میں تو اس نہیں کہتا کہ جی میں ساڑھے رہا ہوں اوے، یعنی اینے بھی لفظ نہیں کہنے کے ماں باپ، انہوں نے کہا نہیں، اصل میں اف یہ ہے نا کہ کوئی آدمی
اے ناخن کے نیچے یہ جو میل ہوتی ہے نا، کوئی تنکا لے اس کے ساتھ اس کو نکالے، یعنی وہ نکال دیا ہویا بھی تکلیف بندے کو محسوس نہیں ہوتی، ہوتی تنکے دے نال ایویں وہ کنڈا چبیا تے درد ہوتی ہے نا، انہوں کھچیا۔ فرمایا اینا اس دا ایمان ہے، تسی اپنی امی اپنے ابو اگے اس بھی کہہ سکتے اے جے قرآن، اے جے تہاڈا اسلام۔ کہ غیر اسلام کی ہے؟ غیر اسلام وچ اولڈ ہوم نے، اسلام دے اندر گولڈ ہوم نے۔ گولڈ جویں جویں اے بابا بڑھا ہوتا جائے گا سونا بنتا جائے گا، کہے دا نانا ہے، کہے دا دادا ہے، جناب احترام، کوئی دعا واسطے آ رہا ہے، نانا جی دعا کرے جی، دادا جی دعا کرے جی۔ اور اسلام دیاں برکتاں اینیاں نے کہ اسلام دے اندر ماں باپ دا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے حق دے نال ماں باپ دا حق بیان کر چھڑیا قرآن دے اندر۔ فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، چڑکنا بھی نہیں، ماں باپ نو چڑکنا بھی نہیں۔ ولا تنہرہما، کنیا ہو گیا گلاں؟ دو ہو گئی نا، اف بھی نہیں چڑکنا بھی نہیں، تے گل کیویں کرنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولاً کریما، کریم کہتے ہیں عزت کے ساتھ، بڑے وقار، بڑے شائستہ الفاظاں دا چناؤ۔ اینے پیار نہ تسی اپنے بڈھے ماں تے باپ کو بلانا ہے کہ طبیعت خوش ہو جائے، لینا دینا تے مقدر آتا ہے۔ اپنے ماں باپ دے کے پاویں نقصان ہو جائے، پاویں کچھ بھی ہو جائے، ساڈے رشتے داریاں دی وجہ تو، کاروبار کئیاں پلاٹاں دی وجہ تو لوگ اپنے کئی آتے ہیں تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں، تو فلاں اس طرح کرنا پیا، ایسا میرے کے کرنا پیا، چھڑکے بٹھا دینا ہے۔ اب اسی پیچھے کر کے بھی سنیا سی جڑا بچہ اپنے باپ کو ٹھڈے ماردا سی پیا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے اچھے انداز نال بات کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے اجڑے بازو میں شفقت والے اپنے امی ابو اگے جھکا دینے، جویں نیویں ہو گے اللہ اونے ہی تانوں اونچیاں کرے، جننے نیویں ہو گے۔ اے ایتھے بیٹھے ہیں تے امی ابو دیاں دعاواں تسی کرے بلند عہدے تے ہو تے پیچھے تہاڈی ماں دی دعا ہے، تہاڈے ابا جی دیاں دعاواں ہیں۔ اے جڑے بڈھے ماں باپ نے انہاں نوں ایویں نہ سمجھیا کر، ایویں جھان نہ دیا کر۔ اس پاسوں اگر ہوا بھی آ گئی گرم تے تیرا رہنا شاید کوئی نہیں، اے تیریاں چلاکیاں، تیریاں پینٹاں پشتاں اور تیرے سوٹ تے تیرے کوٹ اور تیری چہل پہل تے تیرا دوستانہ تے تیرے جڑے موبائل نے اور تیریاں جڑیاں ملازمتاں نے اور یہ تیرا جڑا آنا جانا گڈیاں ہر شے خوش ہو کے رہ جانی ہے جے ماں باپ دا نافرمان ہو گیا۔ آواز آن دی دیر ہے اس پاسوں، چکا دے اپنے ماں باپ آگے۔ پھر فرمایا آخری بات، ساری زندگی تم ماپے آگے بازو چکائے رکھے، ساری زندگی اوف نہ کرے، چڑکے نہ، اچھے طریقے نہ بات کردا رہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، پھر بھی مینوں آہ اللہ دے مینوں آہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے ربا انہاں تے رحم فرما جویں انہاں میرے تے رحم فرمایا سی۔ ماں باپ نے کڈے اوکھے ہو کے سانو پالیا، اج اسیاں نے تانوں عقل کوئی نہیں۔ لکھ آون بہاراں وچ گلشن، تیرے محل نے لکھ آون بہاراں وچ گلشن، مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں، آواز مارنی نہیں ہوں کسی نے ماں باپ وانگو، پتر کہہ کے سینے نل لاونا نہیں، بڑے در تبسم دل روندا نہیں دا تبسم، جان والے مڑ کے آونا نہیں، اب بندیاں نو ریجھیں ہی رہ جاندیاں نے۔ میرے ابا جی آئے سن، میری امی جی آئے سن، میں انہاں دا احترام، اللہ والے ہو جو ٹائم نہیں بننا میں تانوں سورہ مصطفیٰ دا پیار دسدا۔ اللہ اکبر، بھی جو میں سنیا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہوں نے اپنے والد نو اپنے کندھیاں تے چکیا تے میرے مصطفیٰ دی خدمت وچ لے کے آئے تے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں بھر آئیاں،
آپ فرماتے ہیں ابو بکر تو کیوں اتنی تکلیف کیتی ہے تو مینوں کہدا میں اوتھے آ جاندا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے نال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ والے سانو تعلیم یہ ملی ہے ماں باپ دے نال احسان محبت کرنا ہے یہ دے وچ تانوں کامیابیاں مل جانگیاں آخری حدیث میں سنا کے بات ختم کرا ایک بچہ آیا آن کے شکایت لاندہ ہے سورہ مصطفیٰ دے کول الموجم الاوسط الموجم الصغیر تبرانی سنن ابن ماجہ یہ دے اندر روایت موجود ہے صحیح سند دے نال کہندے نے آن کے کہن لگا حضور نو جی میرا باپ جیڑا ہے میرا مال استعمال کردا ہے مال میرا استعمال کردا ہے اللہ اکبر یہ شکایت لا کے جدوں چلا گیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ دے باپ تے جڑا بلان گیا جا کے کہنے لگا سن تیرے بیٹے نے تینوں پتا کیوں بلایا تیرے بیٹے نے تیری شکایت لائی میرا باپ میرا مال استعمال کردا ہے اللہ اکبر باپ پوچھدا ہے اپنے پتر کولوں گڈی لے لئیے باپ پوچھدا ہے اپنے میرا واقعہ ہویا مینوں بزرگ کہنے لگے یار او چیز تے میں کہیا تساں مینوں آکھیا کیوں تسی کلو تے او چابی پھڑ کے لے جاؤ اچھا کئی بھرا جڑے نال نے تنگ کردے نے انہاں نوں آکھیے انہاں نوں دین گے بھراواں نوں شے نہیں نہ ملی انہاں آکھدا بزرگاں نوں انہاں لے جاؤ جی او چابی پئی ہے جتھے مرضی لے جاؤ جو مرضی کرو تسی میں بھی تہاڈا سارا کوئی تہاڈا ہے اس طرح صحیح ہے کہ نہیں کیوں جی تے جے بندہ جھڑکدا ہے کیوں پھر گڈیاں سارا زندگی چلنیاں نہیں جے پھر رکاوٹاں ہو جاندیاں نے انہاں آکھیا تیری شکایت لائی تو رانا صاحب جدوں یہ گئے نا تے اے باپ جڑا سی بزرگ سن کے تے پریشان ہو گیا میری شکایت میرے پتر نے لا دیتی ہے حضور دے کول عربی دے اندر شعر پڑھدا جا رہا ہے تے نالے روندا جا رہا ہے انا پترا انی جلدی کالا پے ہے میں تے ہن جان والا وا چند مہینے چند دنوں دی بات ہے ضعیف ہو گیا کمزور ہو گیا ایڈی جلدی کالا پے گیا اور میرے پترا عربی لفظاں دا ترجمہ ہے میں تینوں لقمہ لقمہ کھوا کے جوان کیتا میں تینوں اپنے کندھے تے اٹھایا میں تیرے واسطے مزدوریاں کیتیاں میں تینوں کھلایا پلایا اج تو میری شکایت لا کے تے جناب تو مینوں پریشان کیتا ہے او پترا اگر تو رات نو بیمار ہو جاندا تے میں ساری ساری رات جاگ کے گزار لیندا پترا میں تے نال پیار اینا اینی جلدی تنگ آ گیا اے شعر پڑھتا پڑھتا حضور تو جدوں پہنچیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو شعر سنا جڑے راج پڑھدا ارے حضور میرے تے کنا تک بھی نہیں ہے تے میں اپنا ضمیر دا حال بیان کر رہا سا نالے جنوں لگی ہوئے پتہ ہی انہوں ہوندا ہے تے میں تے اپنی گل کر رہا سا تانوں کیویں پتہ لگا سنیا جے رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا سنن ابن ماجہ دے اندر میرے اللہ نے مینوں دسیا ہے کنے دسیا ہے اللہ نے مینوں دسیا ہے اے جدوں تواڈے کول آئے نا باقی گلاں بعد وچ نے اے کولوں شعر سنو جڑے راج پڑھدا کڈا گنگنا رہا سی کڈا دکھ دا حال بیان کر رہا سی واقعی ماں باپ بڑی نعمت ہے ماں باپ بڑی نعمت ہے ماں باپ بڑی نعمت ہے اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے آندے نے او قبر تیرے والدی او قبر تیرے والدی او تیری ماں دیئے جیری نت لاد لڈوڑی سی جائے سکھ گئی تھنڈی چھاں دیئے او تیرے ماں پہ پہنے اللہ جنہ دے ماں تے والد زندہ نے اللہ انہاں نو زندگی عطا فرما اللہ انہاں نو صحت عطا فرما ماں دیا دعاواں لین والا بنا اللہ انہاں ماں نو زندگی عطا فرما صحت عطا فرما تاکہ اپنی اولاداں واسطے باغ واسطے دعاواں کرتے رہیں فرمایا میرے اللہ نے مینوں دسیا ایسے فرمایا میں تیو گنگنا رہا سا تے فرمایا او بچے نو بلایا او دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے تے ایدے ہاتھ میں دے کے فرمان لگے نبی الرحمہ آپ فرمان لگے سن گل بچیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں تمہیں
اپنے باپ دا ہے تے تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ میں امید کرنا انشاءاللہ جے کوئی کمیاں ہے نے بیٹھے نے جوان وہ انشاءاللہ دور کرن، کیوں جی؟ تاکہ جمعے دا فائدہ ہو جائے۔ بڑی دھند وچ بڑے اوکھے ہو کے آ جائے، بہت زیادہ دھند سی، نظر کچھ نہیں سی آوندا تے اللہ قبول کر لے تواڈے کول آیا۔ اللہ ساری حاضری نو قبول فرمائے، جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑا ٹائم ہو گیا ہے۔